اب پنجاب کے تینوں دریا اس وقت مکمل پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ پنجاب کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ تینوں دریاؤں میں بیک وقت پانی ہے، مگر ان تمام دریاؤں کو سنبھالا بھی جا رہا ہے، پانی سے تھوڑا سا لڑا بھی جا رہا ہے، اور خاص طور پر لوگوں کو وہاں سے نکالا بھی جا رہا ہے تاکہ مالی نقصان تو جو ہو رہا ہے جانی نقصان کم سے کم ہو۔ مگر اس تمام تر صورتحال میں جہاں پر ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ان کو ڈیٹا فراہم کر رہے ہیں، اور اس ڈیٹا کی فراہمی کی بنیاد کے اوپر این ڈی ایم اے ایک پلاننگ جو ہے اچھے انداز میں کر رہا ہے، جس سے لوگوں کو بھی ریلیف مل رہا ہے، اداروں کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ اور اس ادارے کا نام ہے اسپارکو، جو کہ اپنی تمام تر سیٹلائٹ امیجز جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو فراہم کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس وقت۔ سر، اس ٹائم ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بڑی انیوژل ایک سچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آخر یہ تمام تر صورتحال کب تک رہے گی؟ اور یہ جو ہمیں جو گراف ہے، یہ جو امیج ہے، یہ جو ہمیں دکھا رہی ہے کہ کس کس علاقے میں پانی جو ہے زیادہ اپنا زور مار رہا ہے، کٹاؤ کہاں پر ہو رہا ہے اور نقصان کہاں پر ہو رہا ہے، اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اسپارکو نیشنل اسپیس ایجنسی، جس کے ابھی تک 6 ایسٹس ہے اسپیس کے اندر، جس میں 4 ریموٹ سینسنگ ہے اور 2 کمیونیکیشنس کے، اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس وقت این ڈی ایم ایس کو، پی ڈی ایم ایس کو، باقی اسٹیک ہولڈرس کو ہم سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جو کرنٹ ایپیسوڈ ہے پرٹیکولرلی ان پنجاب، جو تینوں ریورس کے اندر، جیسے آپ نے بتایا بھی کہ پہلی دفعہ تینوں میں اکٹھی جو ہے نا فلڈنگ ہو رہی ہے، یہ ابھی تقریباً کوئی 26، 27 سے آگے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ابھی ایکسپیکٹ تو یہی ہو رہا ہے کہ یہ کم سے کم 3-4 تک آگے پنجت تک پہنچے گا۔ اس کے بعد اس کو ایک آدھ ہفتہ اور لگے گا، جو آگے پھر یہ بحیر عرب میں جا کے گرے گا۔ جو اصل سوال ہے کہ جب اس طرح کے لارج اسکیل کے اوپر جب فلڈنگ ہو تو عموماً آپ پھر ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز کے ساتھ پھر آپ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ سیٹلائٹ کا رول آتا ہے، پھر آپ باقی جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کو پھر آپ ایڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح آن دا گراؤنڈ سچویشن کو سمجھے اور اس میں ریلیف اور ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن میں اس کو یوز کر سکے۔ اسی سلسلے میں اگر ہم اسکرین کی طرف متوجہ ہوں تو یہاں پہ ابھی ہمارے ڈیزاسٹر واچ کے اوپر جو میپس اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر ابھی کرنٹ سچویشن جو ہے ہماری، وہ ریورس کی جو ہے وہ 4 ریورس کے اندر کیا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ وہ ریور انڈس ہے، جو ابھی تک اپ اسٹریم سے جو تربیلا ڈاؤن سے وہ مور اور لیس نارمل سچویشنز کے اندر ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ ایشو جو ابھی ہے وہ چناب کا ہے، جو اگر آپ اوپر سے دیکھیں سیالکوٹ سے نیچے لے کے آگے، ابھی رائٹ ناؤ یہ جنگ سے نیچے یہ ابھی جا رہا ہے آگے سے، تو ابھی یہ پنجت کی طرف چلے گا، اور یہاں پہ ایکسٹریم فلڈنگ ہوئی اس کیس کے اندر۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے اس کے کنٹینیوس مانیٹرنگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایڈ ایجنسیز ہیں ان کو نقصانات کا بھی آئیڈیا ہو، اور وہ آگے لوگوں کو بھی اس میں سے ایویکویٹ بھی کرا سکے۔ اسی سلسلے میں اگر ہم ڈیٹیل میپ دے سکیں، جس میں سے جیسا بھی بدستور موسم اس طرح وہاں پہ کلاؤڈی ہے، تو ہم سار سیٹلائٹس کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو سار سیٹلائٹس کے اندر ہم اس کے کلاؤڈ کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو ایکسٹینٹ ہے فلڈ کا وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں اپ اسٹریم دیکھیں گے تو مرالا کے اوپر اب ہمارے پاس بہت زیادہ فلڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر ہم آگے چلتے رہیں گے، جی پی کبھی جا کے ہمارے پاس تریمو سے آگے گزر چکا ہے، اس پہ ہماری آج کی بھی مانیٹرنگ شام تک اویلیبل ہو جائے گی وہ سار سیٹلائٹ کے تھرو، تو ہمیں ایگزیکٹلی آئیڈیا ہوگا کہ ابھی تریمو سے ڈاؤن ورڈ وہاں پہ ابھی سچویشن کیا ہے اور کتنا ایریا افیکٹ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اس کی جو آپٹیکل امیجریز ہوتی ہے وہ بہت ہی ہمیں ہیلپ کرتی ہے ڈیمیج اسسمنٹ میں، جو اس کے بعد والا پارٹ ہے، جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن والا پارٹ۔ اس میں آپ بڑی کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پورے گاؤں جو ہے نا وہ انڈر واٹرز ہے، یا اس کے چاروں طرف اس کا پانی پھیلا ہوا ہے، اور آپ کو گھر اس میں سے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے پھر ہم اس سیٹلائٹ امیجز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں پارشل کولیپسز کے لیے، کمپلیٹ کولیپسز کے لیے، سبمرج روڈز کے لیے، سبمرج کراپس کے لیے، اور یہ اسٹیٹسٹک الٹیمیٹلی پی ڈی این ایس کے اندر یوز ہوتی ہے۔ ہمارے پاس فارمولا کیا ہے کہ اگر ہم نے لیٹس سپوز ایک ہاؤس ہولڈ جو ہے اس کو ہم نے کاؤنٹ کر لیا ہے، تو اس کے اندر ہم کتنے لوگوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس میں ایک ایکسپیکٹڈ اتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس والے سے بتائیے۔ اس پہ عموماً پی بی ایس کی آلریڈی ڈیٹا سیٹ جب آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اس کے اندر ایوریج ہاؤس ہولڈ اسی ڈسٹرکٹ کا اویلیبل ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر آپ ایوریج ہاؤس ہولڈ یوز کر کے آپ نمبر آف پیپلز افیکٹڈ پیپل نکال سکتے ہیں، اور بلڈنگس کے جو کولیپسز ہے وہ آپ پری اینڈ پوسٹ سیٹلائٹ امیجز کے تھرو آپ نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو راوی کے اندر بھی اب اگر آپ جو بلیو واٹر ایکسٹینٹ ہے، اگر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اب وہ واٹر ایکسٹینٹ ہے جو راوی کے اندر جسر سے اوپر آپ جو اوپر پارٹ ہے شادرہ والا ہے، وہاں پہ ابھی ایکسٹریم فلڈنگ تھی، اور ابھی
کل پرسوں یہ شادرہ سے گزر کے نیچے آ گیا، تو اب آگے آج شام کی جو امیجری ہوگی ہمیں آگے کی صورتحال بتا دے گی. نارووال، کرتارپور اور یہ تمام ایریا جو ہے متاثر ہوئے. جی بالکل، جو ابھی اس میں آپ دیکھ رہی ہیں اس ڈیٹ کے اوپر وہاں پہ یہ والا ایریا اچھا خاصا افیکٹ ہوا تھا. اسی طرح ستلج کے اندر بھی جو فلڈنگ ہے اگر ہم اس کو بھی دیکھیں گے تو ستلج بھی جو ہے جس میں گنڈا سنگھ والا سے ہمارے پاس پانی انٹر ہوتا ہے انڈیا سے، جس میں پانی سبھی ایک دوسرا پیک بھی انڈیا چھوڑ چکا ہے، آج شام تک اس کا بھی آئیڈیا ہوگا تو ہم انشاءاللہ بتا سکیں گے کہ ابھی جو پیک ہے وہ اگلے والے کے برابر تھا یا اس سے زیادہ ہے. اور اسی طرح چناب میں بھی ایک پیک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سلال کے گیٹ کھلنے کے بعد. تو اسی طرح کی ہماری سچویشنس کے اوپر ریگولر جو ہے اپڈیٹ ڈیزاسٹر واچ پہ اپلوڈ ہوتی ہے اور ایجنسیز اس کو ایکسیس کر کے اپنے ڈیلی آپریشن میں اس کو یوز کر رہی ہوتی ہے. سر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے یہ تو دریاؤں کی صورتحال ہے، اس سے پہلے بنیر میں جو ہے ایک اچانک سے افتادہ پڑی، ایک قیامت صغریٰ تھی، وہاں پر لوگ راتوں کو سوئے اور ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا اور اس کے بعد صورتحال یکسر ہی بدل گئی. تو بنیر کے اندر جو ہے ہم نے سیٹلائٹ کی مدد سے کیسے اندازہ لگایا ہے کہ وہاں پہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، گھروں کا نقصان، اس حوالے سے میں بتائیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بنیر جو سب سے پہلا ہمارا جو سیویئر ایپیسوڈ تھا یعنی اس کرنٹ مانسون سیزن کا بنیر کے اندر ہوا تھا. اور یہاں پہ ابھی آپ پری امیجری دیکھ رہے ہیں کہ بنیر کا جو پیر وبا سے ڈاؤن اسٹریم اپ اسٹریم والا ایریا ہے سب کچھ یہاں پہ سے امیجری کے اندر جو ہماری 1 میٹر کی ریزولوشن اس میں سے بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. آل آف دا سڈن جب وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور چونکہ لوگ جو ہے وہ اس ریور کے کورس کے پاس رہ رہے تھے، جب وہاں پہ ایکسٹریم رین ہوئے شارٹ ٹائم کے اندر اس وجہ سے فلڈنگ کی وجہ سے کمپلیٹ واش آؤٹ آپ کو نظر آئیں گی. اگر آپ اس پوسٹ امیجری میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو گرین کلر کے اندر آپ کو اس کے اندر ڈیمیجز نظر آ رہے ہوں گے. اسی طرح اگر ہم بیشونے ولیج کے اوپر ہم آ جائیں تو وہاں پہ آپ کو تقریباً 80% جو ہے وہ واش آؤٹ ملے گا. تو یہاں پہ آپ کو جتنا گرین ایریا ہے یہ سارا کا سارا واش آؤٹ ہوا ہوا ہے، یہ جو انڈر واٹر ہے اور یہاں سے بالکل نیچے سے ساری جو ہاؤسز ہے بالکل کمپلیٹلی واش آؤٹ ہو چکی ہے. یہاں پہ جو ہم نے اپنا اسیسمنٹ کیا تو تقریباً 500 ہاؤسز ڈیمیج ہوئی اور مور دین 500 جو ہے نا ہیکٹر جو ہے نا ایریا یہاں پہ ایگریکلچر کا وہ بھی افیکٹ ہوا ہے. مطلب انسانوں کے جائے بغیر جو ہے آپ نے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ان کو بتا دیا کہ آپ کا نقصان کتنا ہے. بالکل، یہ کیونکہ سیٹلائٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا 80% ورک لوڈ یہ مینیمائز کر دیتا ہے. آپ 10 to 20% آپ فیلڈ سیمپلنگ کریں اور اس میں ویریفیکیشن کر لیں، کنٹینٹ ڈیمیجز کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. سر گزر کی جو صورتحال ہے وہاں پہ جو ایک جھیل پھٹی اس کے بعد ایک نقصان ہوا ہے کہ بہت سارے ایریاز جو ہے واش آؤٹ ہو گئے، مطلب جو امیجز دکھا رہی ہیں ہمیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہاں وہاں پر کتنا نقصان ہوا تھا گزر میں جو آپ کی سیٹلائٹ نے بتایا. جی گزر میں جب جیسے ایونٹ ہوا تو GBDMA نے ہمیں اپروچ کیا تھا کہ آپ ہمیں سیٹلائٹ بیس اسسمنٹ دیں. تو ہم نے سیم ڈے 2 ایکویزیشنز کرائی تھی، ایک مارننگ میں اور ایک ہم نے لیٹ ان دا نائٹ کرائی تھی اور اگلے دن مارننگ میں بھی. تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر جو ابھی امیجری ہے یہ ہماری پوسٹ امیجری ہے. اس میں یہ بلیو کلر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ وہ جو ڈیمنگ ہے یہاں پہ ہوئی ہے اور اس ڈیمنگ کے سبب جو ہے یہاں پہ کوئی اراؤنڈ 5 کلومیٹر کا جو روڈ ہے وہ بھی سبمرج ہے، جس سے شندور اور گلگت کا راستہ بھی منقطع ہے. اور نمبر 2 جو ہے کہ اس کے اندر ڈیم کے نیچے تقریباً کوئی 30 جو نا ہاؤسز وہ سبمرج ہو چکے ہیں اور جو مٹیریل اوپر سے گلیشیئر برسٹ کی وجہ سے نیچے آیا اس کے اندر اس کے نیچے 50 ہاؤسز ہے جو کمپلیٹلی اس کے نیچے آ گئے. تو وہ اس طرح کی جو سچویشن ہے ود ان فیو آورز ہم نے ان کو بغیر کسی گراؤنڈ چیک کے یہ سچویشن بتا دی اور ہم اس کو ریگولر ابھی بھی مانیٹر کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی انوانٹیڈ سچویشن ہو یا آل آف دا سڈن یہ ڈیمنگ ہی اب وہ بریک ہو تو آگے ڈاؤن اسٹریم میں کیا امپیکٹ ہوگا تاکہ ہم اس کی ہیلپ کر سکیں. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اس وقت ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسانوں کے جائے بغیر 80% جو ہے آپ کا جو ورک لوڈ ہے وہ کم کر رہی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے سیٹلائٹ کی مدد سے پنجاب کے تینوں دریاؤں کی جو صورتحال ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ملک بھر میں اگر کہیں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کا نقصان کتنا ہوا اس کے اسیسمنٹ کے لیے بھی سیٹلائٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ تمام تر ڈیٹا NDMA کو فراہم کیا جا رہا ہے اور NDMA PDMA کے ساتھ مل کے اس ڈیٹا کی مزید انالیسس کرتا ہے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور اسپارکو جو ہے اس وقت خاص طور پہ بنی نوع انسانیت کی اور تمام تر وہ لوگ جو کہ اس وقت سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی بھرپور خدمت کر رہا ہے مگر خاموش رہ کے. جی